السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، آج یکم محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے اور محرم الحرام میں ہمارا معمول اہل بیت کرام کا تعارف، اہل بیت کرام کے فضائل اور اہل بیت کرام کے حقوق بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات بطور تمہید کے عرض کروں، ہم اہل السنت والجماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین دونوں کو عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں تو ہماری دوسری آنکھ کا نور اہل بیت کرام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اس وقت میں اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اہل بیت کرام کو 5 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور بطور تمہید کے کروں گا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تذکرہ کریں یا اہل بیت کرام کا تذکرہ کریں، اس تذکرے میں ہماری ہمارا مرکز، ہماری توجہ کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صحابہ کرام کا احترام جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اہل بیت کرام کا جو احترام کر رہے ہیں وہ بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اہل بیت کرام، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں اور یہ شرف ہے اہل بیت کرام میں ہونا، یہ ایک اعزاز ہے، اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اہل بیت کرام سے محبت کرتے ہیں۔ تو 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ جل شانہ نے اہل بیت کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ رکھا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو امت پر لازم قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری ذات اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ اور اہل بیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانے کا حکم دیا۔ پہلی چیز فرمایا میری محبت سکھاؤ، پھر فرمایا میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنی اولاد کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو ہم اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شکایت کی کہ لوگ میری قرابت داری کا میرا خیال نہیں رکھتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی محبت اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ تو پہلا حق تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، تو جس طرح اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم دیا، اسی طرح اہل بیت کرام کی محبت کا بھی حکم دیا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خود پاک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اہل بیت کو بھی خود پاک کرتے ہیں۔
چنانچہ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور یہاں اگر آپ میری بات کی طرف توجہ کریں تو میں ایک بات میرے دل میں آ رہی ہے، یہ جو اہل بیت ہیں اس میں انشاءاللہ آئندہ نشست پہ گفتگو کروں گا کہ اس کا مصداق کون کون ہے، لیکن بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے، اور بیوی جو ہوتی ہے وہ لباس ہوتی ہے شوہر کا۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن یہاں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لباس تو وہ ہے جو آپ اپنے بدن اطہار پر پہنتے ہیں، اور ایک لباس وہ ہے جو زوجہ محترمہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ جو لباس حضور علیہ السلام خود پہنتے ہیں، بدن اطہر پر پہنتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کو آپ پاک کیجئے۔ اور جو لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں اس کو خود پاک کروں گا۔ علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لباس کو پاک جو میں کروں گا، پھر اگر کوئی اس لباس پر چھینٹے اڑانے کی کوشش کرے گا نا تو پھر سورہ نور کی صورت میں صفائی دینے کے لیے بھی میں خود آؤں گا۔ چنانچہ اس لباس پر جب چھینٹے اڑائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی صورت میں صفائی بھی اس لباس کی خود دی۔ تو اہل بیت کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا اعزاز یہ بخشا کہ اہل بیت کرام کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے نبی کو صدقہ کھانے کی اجازت نہیں دی، اسی طرح اہل بیت کرام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے منع فرمایا۔ جیسا نواسہ رسول کو جب وہ مسجد نبوی سے ایک صدقے کی کھجور اٹھا کر کھانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے کھجور نکال لی اور آپ نے فرمایا کخ کخ۔ حضور علیہ السلام نے کھجور نکال لی اور کہا کہ اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز وہ درود شریف، اور پانچویں چیز سلام، صلاۃ و السلام۔ درود شریف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کریم میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جس طرح اللہ نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا اپنے نبی پر، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور مجھ پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی، اور جس نے درود پڑھا اور اس میرے اہل بیت کا ذکر نہیں کیا تو اس کا درود نہیں ہوا۔ تو لہٰذا اہل بیت کو صلاۃ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھا۔ تو اہل بیت کی محبت کا ہمیں حکم ہے۔ کچھ اہل بیت کے ہم پر حقوق بھی ہیں۔ اہل بیت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اہل بیت کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے۔ دوسرا اہل بیت کا حق محبت ہے، جیسے میں پہلے اس کو عرض کر چکا ہوں۔ اور تیسرا حق اہل بیت کا یہ ہے کہ اہل بیت کو جو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے اس کا لحاظ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جس طرح چنا گیا ہے آپ کے صحابہ کرام کو بھی چنا گیا ہے، آپ کے اہل بیت کو بھی چنا گیا ہے، لہٰذا ان کا لحاظ کیا جائے۔ اور تیسرا حق اہل بیت کا یہ ہے کہ اہل بیت کی شان میں غلو نہ کیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی تم میری امت میں اس طرح ہو جس طرح بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو قومیں ہلاک ہو گئی، ایک وہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو حد سے بڑھایا، اور ایک وہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو کم کیا۔ یعنی علی تمہارے معاملے میں بھی دو قومیں اسی طرح ہوں گی، ایک قوم تمہیں حد سے بڑھائے گی اور ایک قوم تمہیں حد سے کم کرے گی۔ لیکن برادران محترم، ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو نہ تو حد سے بڑھانے کے حق میں ہیں اور نہ حد سے کم کرنے کے حق میں ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں اہل بیت سے متعلق تھی جو میں نے عرض کر دی۔ ہم اہل السنت والجماعت
جس طرح صحابہ کرام کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ ایک بات اور اس میں یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو گھر کی دہلیز سے اندر ہے، ایک حصہ وہ ہے جو گھر کی دہلیز سے باہر ہے۔ اندر کے گواہ اہل بیت کرام ہیں اور باہر کے گواہ اصحاب رسول ہیں۔ ہم کیونکہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں، نمونہ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کرام کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں کی عقیدت محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔